أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. وَإِذْ اور جب قال کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں کو انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ یعنی آدم. قالوا کہنے لگے اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں ویسفک الدماء اور خون بہائے گا ونحن جبکہ ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ ونقدس لک اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ملأ الاعلیٰ میں فرشتوں سے جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے وہ اس کی تکریم ہے. جیسا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات کی تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکریم ہے. تو اسی طرح اس آیات سے
وہ گفتگو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن میں بتائی ہے جو فرشتوں کے ساتھ ہوئی، تو یہ ان کی تکریم بھی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عزت والے بندے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا رَبُّكَ، تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَ، ملائکہ سے۔ تو یہ جو خطاب ہے فرشتوں سے، جو گفتگو ہے، وہ مشورے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ اس لیے تھی کہ ان میں سے شیطان کو نکالنا تھا جو ان کے اندر تھا، اور اس کو واضح کرنا تھا، اس کے کفر کو سامنے لانا تھا۔ اور اس میں حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ نے حکم دیا، جس کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس جو اپنے اندر تکبر لیے ہوئے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفہ۔ خلیفہ یعنی جو بعد میں آئے، جو اس سے پہلے ہے اس کو ریپلیس کرنے والا الخلیفہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں۔ اب ریپلیس کس کو کیا؟ زمین میں اس سے پہلے ابلیس رہتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ تو حضرت آدم نے ریپلیس کس کو کیا؟ ابلیس کو۔ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے جیسا کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی نسل جو ہے، اس کے بعد جو آنے والی نسل ہوتی ہے وہ خلیفہ ہے پہلی نسل کی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ان کے بعد میں ایسے آئے خلیفہ جنہوں نے نماز کو ہی ضائع کر دیا۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے۔ اور حضرت عمر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح تو حضرت عمر کے بعد عثمان خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ حضرت علی جو ہیں وہ عثمان کے خلیفہ ہیں، عثمان عمر کے خلیفہ ہیں، عمر ابو بکر کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور یہ سارے خلفائے راشدین ہیں۔ تو خلف کا معنی ہے بعد میں آنے والا، اس سے الٹ سلف ہے جو پہلے گزرا، سلف۔ تو اس سے ہمارے اسلاف جو صحابہ کرام ہیں، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا نعم السلف انا لکی، حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارا اچھا سلف ہوں۔ تو اسی سے ہماری جو نسبت ہے سلفی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سلفی نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سلف جو ہے وہ رسول اللہ ہے اور صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ بہت اچھی نسبت ہے، جیسے محمدی نسبت ہے ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو الملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ جو ہے اس پر ایمان ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، ایمان بالغیب۔
تو فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نور سے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کی عزت والے بندے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وہ اللہ کی عزت والے بندے ہیں، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وہ اللہ کے حکم کے عمل کرنے والے ہیں، وہ فرما بردار ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اور فرشتوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکریم اس طرح کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کیا ساتھ فرشتوں کا ذکر کیا، یہ ان کی تکریم ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العزم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ فرشتوں کا ذکر ہوا، یہ ان کی تکریم ہے۔ اسی طرح وہ فرشتے جو ہیں مومنوں کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر سلام بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بہت ہی رحیم ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات واضح ہوئی کہ رحیم کی صفت مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح وہ اللہ کے بندے ہیں، تکبر نہیں کرتے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، کہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے فرشتے، حالانکہ ان کے پاس تکبر کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، وہ جس شکل کو اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے دحیہ کلبی کی صورت میں، ایک صحابی تھے، اس کی شکل اپنا کے، اور بندے کی صورت میں آتے تھے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک ایسا شخص آیا سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور ہم میں سے اسے جانتا بھی کوئی نہیں تھا، اور اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا مل ایمان، جو اس نے سوال کیا، مل احسان، متی الساعہ۔ تو وہ جو شکل چاہیں اپنا سکتے ہیں، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء اتا، آسمان چڑچڑا رہا ہے۔ اور ایک حدیث جو حکیم ابن حزام جس کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اتسمعون ما اسمع، کیا تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ قالوا ما تسمع من شيء، کہنے لگے ہم تو کچھ نہیں سن رہے۔ قال انی لاسمع اطیط السماء وما تلام ان تنط، کہ میں سن رہا ہوں کہ آسمان چڑچڑا رہا ہے، اور اس کو ملامت نہیں کہ وہ چڑچڑائے، اس لیے وما فيها موضع شبر الا وعليه ملک ساجد او قائم، کہ آسمان کی کوئی ایک بالشت جگہ خالی نہیں ہے جہاں کے اوپر کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہو یا قیام میں نہ کھڑا ہو۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں،
عبادت کرتے ہی رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، اور اس پہ وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ تو ان کی تعداد کتنا بڑا آسمان ہے، وہاں آسمان میں ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھ رہا۔ تو اس سے ان کی تعداد کا اندازہ لگائیں کہ وہ فرشتے کس قدر تعداد میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے کچھ نام بھی بتائے ہیں، جیسے جبریل کا نام آیا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو اللہ نے جبریل کا نام لیا، ایک جبریل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی لے کر آتے ہیں انبیاء اور رسل کے اوپر۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختص کیا ہے، اور وہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ اور اسی طرح جبریل کے نام بھی ہیں جو مختلف قرآن میں، روح القدس ہے، جیسا کہ فرمایا حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس میں کہ ان روح القدس لا یزال یعیدک۔ حضرت حسان ابن ثابت سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل تمہاری تائید کر رہا ہے، روح القدس فرمایا جبریل کے لیے۔ اسی طرح ان کے جبریل کے ناموں میں ایک ناموس بھی ہے، جیسا کہ امام بخاری نے جو حدیث روایت کی اس میں وَهَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَىٰ، یہ وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کی تھی۔ تو اسی طرح فرشتوں کے ناموں میں ایک نام میکائیل ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ تو ان کے ذمے کچھ کام بھی ہیں۔ اسی طرح اسرافیل ہے۔ میکائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کتنے غزوات میں، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے بھیجا۔ اسی طرح اسرافیل کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کے لیے جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ یہ ڈیوٹی جو ہے وہ اسرافیل انجام دیں گے۔ تو اسی طرح موت کے فرشتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو نام اسرائیل مشہور ہے نا، یہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا۔ اسرائیل ملک الموت کے لفظ آتے ہیں، ملک الموت، موت کے فرشتے ہیں۔ تو وہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کی دلیل یہ ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ توفته رسولنا، وہ ملک الموت ہے۔ اور فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون۔ تو ملک الموت کی ڈیوٹی ہے روحیں قبض کرنے پر۔ تو اسی طرح جس طرح روحیں قبض کرنے پر ڈیوٹی ہے فرشتوں کی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے اللہ نے خاص فرشتے رکھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اسی طرح روح پھونکنے والا بھی فرشتہ ہے کہ جب انسان مادر رحم میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو روح پھونکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے قد بعث الیک ملک الجبال لتأمرہ بما شئت فیہ۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جبریل نے کہ اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے کہ آپ اس کو حکم دیں جو آپ چاہتے ہیں، کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کو اٹھا کے انہی کے اوپر گرا دیں، طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ تو پہاڑوں کا بھی فرشتہ ہے۔ اسی طرح 2 فرشتے ہیں جو قبر میں آئیں گے، جو منکر اور نکیر جن کے نام آئے ہیں۔ تو جب انسان قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ابھی تم دفنا کے جا رہے ہوتے ہو اور وہ تمہارے پاؤں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، تمہارے قدموں کی آہٹ۔ تو اس وقت 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک۔ تو وہ قبر کے 2 فرشتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ اسی طرح جہنم کا داروغہ ہے جو سردار ہے سب کا، وہ مالک اس کا نام ہے۔ جہنمی پکاریں گے اسے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ کہیں گے جہنمی کہ مالک جو فرشتہ ہے اس کو بلا کر کہ تو ہی اپنے رب سے کہہ کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت ہی آ جائے۔ تو وہ کہے گا تم نے ادھر ہی ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اسی طرح ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتارے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے ہیں جو سیاحون ہیں، زمین میں چلتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اس محفل میں وہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کر رہا ہے اس کی رپورٹ تیار کرتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے اس کا درود پہنچاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، اللہ تک اس کی رپورٹ پہنچتی ہے۔ تو وہ فرشتے ہیں سیاحین، وہ ہر وقت اسی کام میں ہیں کہ وہ جہاں اللہ کا ذکر ہے اس محفل میں بیٹھتے ہیں، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محفل میں پھر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرشتے ہیں حملۃ العرش۔ حملۃ العرش بہت بڑے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، وہ زمین و آسمان سے بھی بڑے ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہے۔ ان کے کان کی لو سے لے کر اتنا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے، اور وہ اس وقت 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، اور وہ فرشتے مومنوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، جیسا سورہ غافر میں الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ۔ تو اسی طرح کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ایسی ہیں جو حافظہ ہیں، حفاظت کرنے والے، جب تک انسان کی موت نہیں آتی وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں بندے کی، کہ کائنات میں کتنی ایسی چیزیں ہیں غیر مرئی جو انسان کو نظر نہیں آتی اور اس کی زندگی کو ختم کر سکتی، جب تک ان کی اجل نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر محافظ مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر محافظ فرشتے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے حفاظت والی، بھی اب اس کی اجل آ گئی ہے، پھر وہ موت کا جب وقت آ گیا ہے تو پھر ان کی ڈیوٹی ختم ہوگی، وہ حفاظت کی ڈیوٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی جنت کے بھی داروغے ہیں، دربان ہیں،
وہ جنت کے دربان مسلمانوں کو، مومنوں کو مرحبا کہیں گے، جیسا کہ سورہ زمر میں ان کا ذکر آتا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ مومنوں کو احترام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جو جنت کے دروازے ہیں ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوں گے ان کے استقبال کے لیے، اور وہ دروازے کھولنے والے فرشتے ہیں جو سلام کہیں گے مومنوں کو۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اس کے دربان کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، طِبْتُمْ بہت اچھے کام کر گیا ہو، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور آپ دستک دیں گے دروازے پہ، اور جہنم اور اس کا جو جنت کا دربان ہے نا وہ پوچھے گا کون ہے، آپ تعارف کرائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہے گا مجھے آپ ہی کے لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلے گا۔ تو وہاں پہ دربان ہے جو خزنۃ الجنت ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح جنت کے دربان ہیں وہ حارس ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی ہیں، جہنم کے داروغے ہیں جن کا سردار مالک ہے، اور ان کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا 19 ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ جہنمیوں کو ہانک ہانک کر جہنم میں پھینکیں گے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ تو یہ جہنم کے داروغے ہیں، تو جہنمیوں کو وہ پوچھیں گے بھی، سوال بھی کریں گے، یہ ان کی یعنی مایوسیوں میں، غموں میں اضافے کے لیے پوچھیں گے، بھئی اس برے ٹھکانے پہ تم آئے کیوں؟ پوچھیں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اس جگہ سے؟ اتنی بری جگہ میں جو جنت چھوڑ کے تم ادھر آ رہے ہو تو کیا سبب بنا تمہارا؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنمی کہیں گے آئے تھے تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا، کہا تم جھوٹے ہو، اور اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تسی اپنے کھولوں بنائیاں۔ تو اسی طرح جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کا نام ایک الزبانیہ بھی ہے، سندع الزبانیہ، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اللہ کے فرشتے ہر وقت اس کی تسبیحات اور نماز پڑھتے ہیں، وہاں اللہ نے ایک گھر بھی ہے، جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے تو آسمان پر بیت المعمور ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے، اور جو فرشتہ ایک بار وہاں پہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی تعداد کتنی بڑی ہے، اور یہ بیت معمور جو ہے 7ویں آسمان پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات وہیں ہوئی، حضرت ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا۔ تو اسی طرح اللہ کے فرشتوں میں ایک فرشتے ہیں سفارہ کرام بررہ، جیسے کہ فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، سفرہ لکھنے والے، جیسے فرمایا ایک اور کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ کے لکھنے والے فرشتے ہیں، اور وہ ہر انسان کے ساتھ 2 ہیں، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، اور جو انسان لفظ نکالتا ہے منہ سے وہ لکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ قاف میں ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ
وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو بھی زبان سے لفظ نکلتا ہے ایک ہوشیار چوکو چوبند لکھنے والا اس کو لکھتا ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، دائیں ہیں اور ایک بائیں ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے ایک برائیاں لکھ رہا ہے، تو انسان کا دفتر تیار ہو رہا ہے جو قیامت کا دن اس کو دیا جائے گا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اب اپنا محاسبہ خود ہی کر لے، دیکھ لے اپنا نامہ اعمال میں کیا کر کے آیا۔ تو اسی طرح فرشتوں کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نہ اتارتے ہیں، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ان کے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں، ان کے اندر جرت پیدا کرتے ہیں، اور انہی کی ڈیوٹی ہے کہ کافروں کے اندر خوف طاری کرتے ہیں، جیسا کہ ثابت قدمی مومنوں کو جمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فرشتے بھیجے، جس میں فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو کہ وہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں، تو انسان جو ہے نا خود تو کمزور ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اسے یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگتا نہیں ہے اور ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ایک اور ڈیوٹی لگاتا ہے، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، فرشتے جو ہیں نا کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اسی طرح فرشتے جو ہیں آسمان سے اترتے ہیں، وہ آسمان میں تیرتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی تیزی ہے کہ کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کا، وہ پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین میں اور زمین سے آسمان میں چلے جاتے ہیں، بہت برق رفتار، برق کی بھی کیا رفتار ہوگی جو ان کی ہے، نورانی مخلوق ہے، اس لیے آسمان سے اترتے ہیں فرشتے، جیسا کہ تنزل الملائکۃ والروح، لیلۃ القدر میں ان کا نزول خاص ہوتا ہے، اور زمین بھری ہوئی ہوتی ہے فرشتوں سے، جن میں روح القدس بھی آتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے، اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں، مومنوں کے لیے سلامتی لے کے آتے ہیں۔ تو اسی طرح ملائکہ کی جو ایک ان کی خلقی صفات بھی ہیں کہ یہ ان پروں والی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پر بنائے ہیں، اور اس میں بھی سارے فرشتے ایک جیسے نہیں ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، چلتے جائیں، کسی کے 600 ہیں، اللہ حاضر قیاس۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے پروں والے بنائے ہیں، مثنا کسی کے 2 ہیں، وثلاثا کسی کے 3 ہیں، ورباع کسی کے 4 ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی اس تخلیق میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور زیادہ جیسے مرضی بنائے، جیسے وہ چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا تو پورا آسمان بھرا ہوا تھا، قد سد الافق، جدھر دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر نگاہ جاتی جبریل ہی جبریل ہے، پورا آسمان بھرا ہوا۔ اور وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ابھی جبریل علیہ السلام نے 2 پر کھولے ہیں، تو اس طرح کے 600 پر ہیں، 600 پر ایسی مخلوق، اور وہ جبریل میں اتنی قوت ہے
کہ عاد اور سمود کی بستی کو آسمان پہ اپنے پر پہ اٹھا کے لے گئے اور وہاں سے ان کو نیچے پھینکا۔ بہت طاقتور مخلوق ہے، اس کے باوجود اتنی قوت، طاقت، صلاحیتوں کے باوجود لا یعصون اللہ ما امرہم، تکبر نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ تو انسان ہے کیا؟ کمزور مخلوق ہے۔ وہ فرشتے بیمار بھی نہیں ہوتے، بیمار بھی نہیں ہوتے، اور وہ ان کی خوراک کی تسبیحات ہیں، اور اسی طرح ان میں مذکر مؤنث بھی نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے کہا نا اللہ کی بیٹیاں ہیں سبحانہ و تعالی، تو وہ آپ نے اللہ نے فرمایا تم نے ان کی تخلیق دیکھی ہے؟ دیکھے ہیں فرشتوں کو جو ان کو کہتے ہو کہ وہ لڑکیاں ہیں؟ تو ایسی صفت ان کی نہیں ہے، نہ وہ یعنی ذکر اور انثیٰ والی صفت ان میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ان کے اخلاق ہیں فرشتوں کے، وہ کریم ہیں، وہ عزت والے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان کے اندر حیا ہے، فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان کے بارے میں بتایا کہ اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو ان کی صفت ہے کہ وہ حیا والے ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں سبحانہ و تعالی۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی کرتے ہیں۔ اس قدر صلاحیتیں اور قوتیں اور طاقتیں ہونے کے باوجود وہ اللہ کے نافرمان نہیں ہیں۔ نماز کے ساتھ ان کا التزام ہے، ہر وقت نماز میں، ہر وقت تسبیح میں، ہر وقت سجدے میں، اور وہ صفیں بناتے ہیں جیسا کہ فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، جیسے ہم نماز میں صف بناتے ہیں اسی طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز میں جو ہے ہماری، یہ اسی طرح رب کے حضور اسی طرح کھڑے ہونا ہے جیسے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی ساری، کوئی فرشتہ صرف سجدے میں ہے، کوئی صرف رکوع میں ہے، کوئی صرف قیام میں ہے، تو نماز میں ساری صورتیں عبادت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اکٹھی کر دی، اور اس کے اندر ان فرشتوں کے اندر کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہے، نہ ان کو نفسانی بھوک ہے، شہوت ہے، نہ ان کے اندر بھوک ہے کھانے پینے کی، نہ وہ پیاس ان کو لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، اور نہ ہی وہ سوتے بھی نہیں ہیں، نکاح بھی نہیں کرتے، مذکر مؤنث ہے نہیں جب تو نکاح کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس کی باقی تشریح انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کافی ٹائم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مخلوق پر ایمان لانا جیسے قرآن میں بیان ہوا، یہ ایمان کا لازمی جز ہے، ایمان بالغیب کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔